السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے قلم سے تحریر کردہ ناول وفائے یار کی ایپیسوڈ 7۔ ایپیسوڈ پہ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیں ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ چھوڑ دیا اس کو؟ وہ ابھی اپنی گھڑی اتار ہی رہا تھا کہ سنابل نے پوچھا۔ ہاں، اس نے سیدھا جواب دیا۔ تمہیں کہیں وہ اچھی تو نہیں لگنے لگی؟ سنابل دوبارہ اس سے گویا ہوا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ جانتا ہوں تمہیں بیماری ہے، مگر اب زیادہ ہو گیا ہے، علاج کی اشد ضرورت ہے۔ وہ موبائل چارجنگ پر لگاتا مڑے بغیر نارمل سے انداز میں بولا۔ میں تو بس مذاق کر رہا تھا، میں جانتا ہوں وہ اسٹوڈنٹ ہے تمہاری، میں نے تو بس یہ پوچھنا تھا کہ وہ پیاری ہے؟ اگلے سیمسٹر میں فزکس کا ایک کورس پڑھانا ہے، تم نے دیکھ لینا جا کر کیسی ہے۔ وہ مصروف سا وارڈروب کھولتے ہوئے بولا۔ نہیں، تم بتاؤ نا، پیاری ہے وہ کہ نہیں؟ کیونکہ جو لوگ پیارے ہوتے ہیں لوگ ان لوگوں کو ہی نظر میں رکھتے ہیں۔ تبھی وہ گارڈ بھی اب وارڈن فیکلٹی کا حصہ میں بھی ہوں، تو مجھے سب پتہ ہونا چاہیے ہے، تبھی میں میٹنگ میں جواز پیش کر سکوں گا۔ وہ تسلی بخش سے انداز میں کراؤن سے ٹیک لگا کر بولا۔ ساری بات راستے میں آتے تعمیر اسے بتا چکا تھا، مگر وہ ایسے سوال کرے گا یہ دیکھ کر وہ شاکڈ ہوا تھا۔ اس بات کا کیا تعلق ہے کہ وہ پیاری ہے کہ نہیں؟ میں نے تجھے بس اتنا بتایا کہ ایسے گارڈ کو گیٹ پر تو خصوصاً گیٹ کیپر نہیں ہونا چاہیے، اور کچھ نہیں۔ پتہ نہیں تو کیا سمجھ رہا ہے؟ تعمیر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے بولا، جو کب سے تعمیر کے روم میں اس کے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی فلیٹ میں رہتے تھے، مگر زیادہ تر ایک دوسرے کے کمرے میں ہی پائے جاتے تھے۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ سنابل نے ایک اور سوال داغا۔ وہ تکیہ سیدھا کرتا لب ہلائے بغیر بولا۔ یہ وہی ہے جس کے ایڈمیشن فارم تو نے سائن کروایا تھا؟ وہ اسی پوزیشن میں لیٹا ہوا بولا۔ یعنی یہ وہی لڑکی ہے جو زیادہ تو نہیں مگر تمہاری 2 راتوں کی نیند لازمی اڑا گئی تھی؟ وہ اتنی تسلی سے بولا کہ اس کی بات سن کر تعمیر ماتھے پر تیوری چڑھاتا وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ تیرا دماغ واقعی چل گیا ہے سنابل، کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں نے تجھے صرف اتنا کہا کہ مجھے لگا اس دن اسے میری مدد چاہیے ہے اور میں مدد نہیں کر سکا، اور اگلے دن جب مجھے پتا چلا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت برے طریقے سے، اور بس مجھے محسوس ہوا کہ مجھے ایک بار اور فون کرنا چاہیے تھا، شاید میں کچھ مدد کر پاتا، لیکن اللہ نے اس کے نصیب میں میری مدد نہیں لکھی تھی، اس وجہ سے میں مدد کر بھی نہیں سکا۔ وہ تھوڑے سخت لہجے میں بولا تھا، مگر سامنے بھی سنابل تھا، وہ بندہ جس کے پاس چھٹی کیا 7ویں بھی کوئی حس موجود تھی۔ لوگوں سے بات کر کے وہ جو نتیجہ اخذ کرتا تھا 100 میں سے 90% وہی بات نکلتی تھی۔ تمہیں اتنی فکر کیوں ہوتی ہے اس لڑکی کی؟ سنابل پھر عام سے لہجے میں بولا۔ سنابل تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ سیدھے سے بول دو۔ وہ دانت پیستا بیڈ پر دوبارہ لیٹتا ہوا بولا۔ یہی کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکی کوئی اہمیت رکھتی ہے تمہاری زندگی میں، میں نہیں جانتا کیا، مگر تم اس کے لیے پریشان ہوتے ہو۔ تم اس دن اس کے ایکسیڈنٹ والے دن بھی پریشان تھے، آج گارڈ کا اسے ایسے گھورنا بھی تمہیں تل میں لا گیا تھا۔ چلو یہ ایک فطری عمل ہے، تربیت ہے ایسی، لیکن وہ کچھ بھی کرے تو تم اس کو ضرور ڈسکس کرتے ہو، جبکہ تم روز 6 کلاسز لیتے ہو اور ہر کلاس میں لڑکیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کی کلاس ہفتے میں 4 دن لیتے ہو، 4 دن تم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ لازمی کہتے ہو، باقی روز کی 5 کلاسز میں موجود لڑکیوں کے بارے میں تم نے کبھی کچھ نہیں بولا۔ وہ صاف سے انداز میں اس سے گویا ہوا۔ سنابل تم نے سائیکالوجی پر بہت کام کیا ہے، ریسرچ کی ہے، لاگو کی ہے لوگوں پر، مگر تم اس معاملے کو فضول طول دے رہے ہو۔ میں جانتا ہوں تمہیں لوگوں سے بات کر کے کچھ چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے، تم ٹیلی پیتھی ٹیسٹ کرتے ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کچھ بھی کہتے رہو، اور ویسے بھی تم جانتے ہو وہ کون ہے، کیا تعلق ہے میرا اس سے، اور تم کس چیز کو کس سے جوڑ رہے ہو۔ وہ کافی تلملا چکا تھا، مگر سنابل اپنی بات پر قائم بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں تیرا ماضی، یہ بھی جانتا ہوں تیرا ایک فیوچر بھی ہونے والا ہے، مگر جتنا میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ آیتل سے تیرا کوئی تعلق ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لازمی نہیں کہ میں ہی صحیح ہوں، مگر وہ لڑکی کوئی نہ کوئی مقام رکھتی ہے تیری زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ سائیکالوجی پر ریسرچ کر کے 2 سال ایک سائیکیٹرسٹ کے طور پر لندن جیسے ایک جگہ کام کر چکا ہوں، کچھ نہ کچھ تو مجھے سمجھ آتا ہی ہے، مگر اب میں چلتا ہوں، نیند آ رہی ہے۔ تو بھی آیتل کے بارے میں کچھ مت سوچیں، بلکہ اپنی ہونے والی بیوی سے کچھ گفتگو کر لے۔ وہ جاتا ہوا اس کا چارجنگ سے فون اتار کر اس کے بیڈ پر پھینک گیا، اور وہ چپ چاپ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ مما میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کیوں آپ میرے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ وہ تعمیر سیدھے منہ سے مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کے آگے پیچھے گھوموں؟ وہ تلملا کر بولی۔ اس کا جواب دینے کے لیے مسز امتیاز نے ابھی لب کھولے ہی تھے کہ امتیاز صاحب کمرے میں آتے ہی اونچی آواز میں بولے۔ تو تم اور کیا چاہتی ہو؟ بالکل وہ ان لڑکوں کی طرح ہو جو رات کے گھپ اندھیرے میں تمہیں تمہارے ہاسٹل سے لے جا عیاشی کروائے، اور جب ہاسٹل والے ہمیں فون کریں تو تم کہو کہ نہیں میں تو گروپ اسٹڈی کے لیے گئی تھی۔ وہ ایڈیٹڈ تصاویر تم ہمیں بھیج دو گی اور ہم بیوقوف بھی اس پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیں گے، اور تمہاری اصلیت کبھی بھی پتہ نہیں چلے گی۔ میں اس لیے چپ ہوں کہ اس گھر میں تمہاری بھابھی بھی ہے، اس کے کانوں میں کچھ ڈالا تو یہ بنی ہوئی بات بھی بگڑ جائے گی، مگر اب بس، اگر تم نے تعمیر سے کوئی بھی بات کی الٹی سیدھی یا اس رشتے میں کوئی گڑبڑ کی کوشش کی تو میں چھوڑوں گا نہیں، نہ تمہیں اور نہ تمہاری اس ماں کو جس نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔
پہلے قدم پر ہی روکا ہوتا، مجھے اطلاع دی ہوتی تو آج تم سیدھی ہوتی، اس طرح بگڑی ہوئی نہیں۔ اور آپ اگر فرصت ہو تو تیار ہو جائیں، آئمہ کی طرف چلنا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ غصے میں کمرے سے باہر نکل گئے اور مسز امتیاز مہوش کی طرف مڑی۔ تم نے جو کچھ کیا ہے میں کبھی اس سب سے واقف نہیں تھی۔ جب پہلی بار پتہ لگا کہ تم کلب جاتی ہو اور یہ گروپ ڈانس یا کوئی پارٹیز جاتی ہو، تو جب میں نے بات کی تم سے تو تم نے معافی مانگ لی، یہ کہہ کر کہ آئندہ نہیں جاؤ گی۔ غلطی ہو گئی، مگر وہ سب تمہارا ڈرامہ تھا جس میں آ گئی اور تمہارا بابا کو کچھ نہیں بتایا، جس کا تانا وہ مجھے آج تک اس بات سے دیتے ہیں کہ میں اپنی بڑی بیٹی کی طبیعت اچھی نہیں کر سکی، تبھی وہ چھوٹی کو میرے ساتھ زیادہ آنے جانے نہیں دیتے۔ کیا لگتا ہے مجھے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی جب وہ کہتے ہیں کہ تم نے جہاں جانا جاؤ، میری بیٹی نہیں جائے گی؟ ایک کو تو خراب کر دیا، دوسری کو نہیں چاہتا میں کہ وہ بھی اسی نقش قدم پر چلے جس پر بڑی کو چلا ہے تم نے، اور اس سب کی قصوروار صرف اور صرف تم ہو، اور پل پل بھگتتی ہوں میں، اور تمہاری بھابھی وہ سب جانتی ہے، اور وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ مما بچی ہے، شادی کے بعد ذمہ داری پڑے گی، صحیح ہو جائے گی، اور اسی کی وجہ سے اتنا اچھا رشتہ ملا ہے۔ دعائیں دو تم اس کو۔ تمہاری کرتوتوں سے واقف ہونے کے باوجود بھی اس نے بھابھی کا فرض نبھایا، کبھی تمہارے بھائی کو نہیں بتایا، مگر اب بس بہت ہوا، چپ کر کے شادی کرو، اپنا سیمسٹر مکمل کرو اور اپنے سسرال جاؤ۔ جتنا روبدار اور اصول و ضوابط کا وہ پکا ہے، یقین ہے مجھے کہ سیدھا کر دے گا تمہیں۔ مسز امتیاز بھی اس کو سنا کر کمرے سے رخصت ہو گئی، جبکہ وہ سارے تکیے زمین پر پھینک کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ عروہ، بھائی بلا رہے ہیں، وہ چھت پر ہے، پلیز جاؤ، وہ کب سے پوچھ رہے ہیں تمہارا، اور تم ہو کہ کمرے میں ایسے بیٹھی ہو جیسے کسی نے الفی کے ساتھ تمہیں یہاں جوڑ دیا ہے۔ مجھے نہیں جانا ہے آیتل، تمہیں پتہ بھی ہے انہوں نے کیا کیا ہے، ان کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوئی، وہ ایسے بھی کرتا ہے؟ وہ غمگین سی آنکھوں میں آتے پانی کو انگلی کی پور سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ عروہ، وہ میرے بھائی ہیں، وہ مجھے اتنا تنگ کرتے ہیں اور میں برداشت کرتی ہوں، اور تمہیں پتہ ہے وہ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی مجھے یہاں پاکستان میں تنگ کر دیتے ہیں، اور تمہیں اس سب کا پتہ ہے، بچپن سے دیکھ رہی ہو، تو تمہیں چاہیے تھا نا بھائی سے نکاح کرنے سے پہلے، میرا مطلب محبت کرنے سے پہلے سوچتی کہ ایسا کچھ ہوگا ہی۔ اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے اس کے ڈریسنگ ٹیبل سے کیچر اٹھا کر لگاتے ہوئے وہ ایک ادا سے بولی۔ اس کی بات سن کر عروہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کو یوں ساکن بیٹھا دیکھ کر آیتل گھوم کر اس کے قریب آئی اور دوبارہ بولی، تمہیں ایک بار میں نے کہا تھا نا کہ تمہارے بارے میں مجھے وہ بھی پتہ ہے جو تم خود سے بھی چھپاتی ہو۔ کیسا لگا پھر سرپرائز بھابھی صاحبہ؟ آیتل نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اپنے لب کاٹتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور گہرا سانس لے کر بولی، آیتل، تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا ہے؟ مجھے لگتا تھا تم بس یہ جانتی ہو ہم دونوں پسند کرتے ہیں، مگر یہ سب؟ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ آیتل کے کانوں تک مشکل سے پہنچی تھی، مگر بات سمجھ کر اس نے چھت پھاڑ کے کہا لگایا اور اس کا دوپٹہ اس کے شانوں سے اتار کر اس کے گلے کے گرد رول کرتے تھوڑا اس کے قریب جھک کر لبوں پر شریر سے مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، میری جان، میں تمہارے شوہر کی لاڈلی ہوں، بچپن میں قصور میرا ہوتا تھا تو مار وہ کھا لیتا تھا، خود اسکول میں بھوکا رہ کر مجھے اپنا لنچ کھلا جاتا تھا، دادی جان جب بھی مجھے ڈانٹتی وہ ساری رات خود پر لے کر گرمی کی تپتی دھوپ میں لان میں کھڑے ہونے کی سزا بھگتتا تھا، ایک دن کے بابا سے ملے پیسوں کو 2 دن میں تقسیم کر کے خرچتا تھا، اور اگلے دن کے پیسوں سے وہ مجھے دہی پھلکیاں اور گول گپے کھلاتا تھا، کیونکہ میرا گلا جلدی خراب ہوتا ہے تو گھر والے کھٹا نہیں کھانے دیتے تھے، ابھی بھی نہیں دیتے، مگر بچپن میں زیادہ پابندی تھی تو وہ کھٹے والے پانی میں آدھا کھٹا اور آدھا جام شیریں کا شربت بنا کر ڈال کر لاتا تھا تاکہ میرا گلا خراب نہ ہو۔ میں نے ایک بار کہا تھا میں نے پان کھانا ہے تو اس نے مجھے خود کھلایا تھا، مگر یہ وعدہ کر کے کہ میں آئندہ یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ مجھے کھانا ہے، اور میں آج تک قائم ہوں اس بات پر۔ لاسٹ ایئر عید پر عارف لے کر آیا تھا تمہارے سامنے، میں نے نہیں کھایا تھا، اس نے تم سے کہا تھا کہ وہ جولائی میں آئے گا، مگر میرے ایکسیڈنٹ کا سن کر اس نے ٹکٹ ریزرو کروا لی، تو سوچو جو بھائی ایسا ہے وہ بھائی یہ کیسے چھپا سکتا تھا کہ کوئی ہے اس کی زندگی میں جس سے اس کو محبت ہوئی ہے؟ اگر تم اب یہ جاننا چاہو کہ کیسے بتایا تھا تو یہ تم بھائی سے پوچھ لو، وہ چھت پر ہیں اور میں بھابھی اور ثانیہ کے پاس جا رہی ہوں، وہ سب دادی جان کے کمرے میں ہیں، جیسے ہی فون کی بیل دوں سمجھ آنا کہ اب تم نے نیچے آنا ہے اور بھائی کے بغیر آنا ہے، باقی سب بھائی کو تو پتہ ہے، اور ہاں یہ فون اپنے ہاتھ میں رکھنا، اب بھاگو 11 بجنے والے ہیں، جلدی آنا اوکے؟ اس کے گال کو پیار سے چھو کر وہ باہر نکل گئی اور عروہ اپنے لب کو چلتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھتی۔ پیلی شرٹ اور سفید جینس پہنے وہ ہیزل آنکھوں والا شخص اپنی دونوں انگلیاں اپنے ہونٹوں کے آر پار رکھے ٹیرس سے باہر دیکھ رہا تھا۔ تبھی سفید شلوار قمیص میں ملبوس کالے سیاہ بالوں کو درمیان کی مانگ سے دونوں شانوں پر پھیلائے وہ آہستہ سی چال چلتی اس کے روبرو آئی تو اس کی طرف بغیر مڑے سامنے دیکھتا ہوا مسکرا اٹھا۔ اس کے انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر عروہ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر ماتھا سکیڑتے ہوئے اسے گھورنے لگی۔ تمہارا ہی ہوں، آنکھیں کھول کر دیکھو، آنکھیں چھوٹی کر کے نہیں۔ وہ پھر آسمان کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ نے یوں ہی ادھر ادھر دیکھنا ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ وہ اسے مسلسل ادھر ادھر متوجہ پا کر آہستگی سے بولی، اوہ تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو دیکھوں؟ وہ سیدھے ہاتھ سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے دونوں کوہنیاں سمیت ٹیرس کی سلپ پر جھک کر گردن موڑ کر بولا، میں نے یہ کب کہا ہے؟
وہ خجل ہوتی آنکھیں ادھر ادھر گھماتے ہوئے بولی۔ پھر اور کیا کہا ہے؟ وہ اس کی طرف مکمل متوجہ ہو کر بولا۔ میں آپ سے بہت ناراض ہوں، آپ کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوئی ہے۔ وہ منہ بسور کر منمنائی تو بالکل اس کی جانب مڑتے ہوئے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی جانب مبذول کرتا ہوا بولا، عروا میں مذاق کر رہا تھا، آیتل کے بعد تم ہی ہو جس کو تنگ کرتا ہوں، مگر مجھے کیا پتا تھا، اور اگر تمہیں برا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، اب میں ثانیہ کو تنگ کر لیا کروں گا، وہ سنجیدگی سے کہتا اپنی جینس کی جیب سے موبائل فون نکالنے لگا۔ ہمدان تمیز سے رہیں، سمجھے آپ؟ وہ جلدی سے اس سے فون کھینچ کر آنکھیں پوری کھول کر ابرو اچکا کر بولی تو وہ اس کی حرکت کو دیکھ کر مسکرا گیا۔ ہمدان وہ بہت کچھ کہتی ہے، میں کبھی کان نہیں دھرتی کیونکہ مجھے پتا ہے یوں ہی بکواس کر رہی ہے، مگر آپ اس سے بات کرتے ہوئے بھی مجھے نظر آئے تو قسم کھا رہی ہوں بہت بھاری معاوضہ ادا کرنا پڑے گا آپ کو، اور آپ جانتے ہیں میں ناراض ہوئی تو مانوں گی بھی نہیں، وہ ایک ادا سے بولی تو وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر اٹکا کر اس کی جانب آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے ان میں شرارت بھر کر بولا، مجھے تو نہیں پتا ہے کہ ناراض ہوگی تو مانو گی نہیں، مجھے تو یہی پتا ہے کہ تم ناراض ہوگی تو میں آئی ایم سوری کہوں گا تو تم کہو گی سوری نہیں کہیں اور پھر مان جاؤں گی۔ وہ اس کی بات سن کر دھیرے سے مسکرائی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہیں شرم آ رہی ہے؟ وہ اس کو یوں خجل دیکھ کر بولا۔ نہیں بس ویسے ہی، آپ سامنے ہیں، آنکھوں کا اعتبار ہی نہیں آ رہا، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک حسین خواب ہے۔ ابھی اس نے بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ ہمدان اس کے گلے لگ گیا۔ اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر اس کی سانسیں ساکت ہو گئیں، دل میں اٹھتی اتھل پتھل نے اس کی دھڑکنوں کو جامد کر دیا تھا، اور وہ باساختہ اس کی اس گستاخی کو دیکھ رہی جو وہ اتنی اچانک میں کر گیا تھا، اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ تبھی اس کا فون بجا تو وہ جلدی سے اس سے الگ ہو کر فون کی طرف مڑا تو وہ گہری سانس لیتے ہوئے نیچے کی طرف بھاگ گئی۔ اس نے اسے روکنا چاہا مگر آیتل کالنگ دیکھ کر اس نے اسے جانے دیا اور مسکرا کر فون کان کو لگایا۔ جی جانے من کو چھوڑیں، جانے یار کو بھیج دیں، کہیں یہ ملاقاتیں کرواتے کرواتے میں ہی بلی کا بکرا نہ بن جاؤں۔ اس کی بات سن کر اس نے چھت پھاڑ کے ہکا لگایا، تم دو محرم لوگوں کے لیے راستہ بناتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنائیں گے، دیکھنا کتنا ہینڈسم لڑکا ملے گا تمہیں جسے دیکھ کر لڑکیاں مرا کریں گی، اور وہ تم پر مرے گا، رشک کرے گا وہ تم پر کہ اس کی بیوی آیتل ارمان ہے۔ اس کی بات سن کر آیتل ایک دم سے سرخ ہو گئی تھی، تبھی اپنا سر نفی میں ہلا کر وہ زور سے بولی، ہمدان بھائی شرم تو آتی نہیں ہے، وہ تو امریکہ کو بیچ کر ڈاکٹر کی ڈگری لے آئے ہیں، مگر حیا کر لیں اور نیچے آئیں، ورنہ تیمور بھائی کو کہتی ہوں جا کر، میرے اشارے سے سمجھ جانا ہے انہوں نے، پھر دیکھ لیں بہن تو انہی کی ہوئی۔ وہ آنکھوں میں سمائی مقناطیسیت سے بول کر فون بند کر کے مڑی ہی تھی کہ اس کی آنکھوں کی ساری چمک تائی جان اور ثانیہ کو دیکھ کر غائب ہو گئی۔ آپ یہاں؟ وہ مجبوراً سا مسکرا کر بولی۔ ہاں، یہ تم کس سے اتنا مسکرا کر بات کر رہی تھی؟ اور کیا بتانا ہے تیمور کو؟ تائی جان کی اس شکی نگاہوں کو دیکھ کر اس کے دل میں ٹھیس اٹھی تھی، مگر وہ گہرا سانس لے کر فون ان لاک کر کے ڈائل پیڈ ان کے سامنے کرتے ہوئے بولی، ہمدان بھائی اوپر چھت پر ہیں اور فون کر کے تنگ کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہی تھی کہ نیچے آ جاؤ ورنہ تیمور بھائی کو کہتی ہوں۔ ہمدان اس وقت کیا کر رہے ہیں اوپر؟ ثانیہ اس کی بات سن کر جلدی سے بولی، کیوں مجھے جانا منع ہے یا پھر اوپر کوئی جن ہے جو مجھے چمٹ جائیں گے؟ ثانیہ کی بات سن کر وہ سیڑھیاں اترتا آیتل کے جواب دینے سے پہلے پیچھے سے بول پڑا، نہیں ہمدان میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب جاتے ہوئے بولی، مس ثانیہ میں امریکہ سے ضرور آیا ہوں مگر اتنا آزاد خیال نہیں ہوا کہ ایسی بے باکی برداشت کروں۔ تائی جان سمجھایا کریں، لوگ بعد میں ماں کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں کہ تربیت صحیح نہیں کی، کل کو بیاہ دیں گی آپ اس کو، کسی کے گھر جائے گی تو ایسے کسی غیر مرد کے قریب جائے گی تو باتیں لوگ آپ پر ہی کریں گے۔ اس پر کراہت بھری نگاہ ڈال کر وہ پیچھے کالے نائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس آیتل کے پاس گیا۔ چلو جانے من، سونا نہیں تم نے؟ صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ جی بھائی، عروا کے روم میں سونا ہے۔ وہ آنکھیں گھما کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے عروا کا پوچھنے لگی، کیونکہ تائی جان اور ثانیہ روز رات کو ٹیرس پر ٹہلتی تھیں اور ابھی بھی وہیں جا رہی تھی، مگر پہلے آیتل اور پھر ہمدان سے اچھی خاصی حوصلہ افزائی کروا کر وہ منہ بسورتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی، مگر ثانیہ ڈھیٹوں کی طرح وہیں کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر روم کی لائٹ آف ہو، صبح یونیورسٹی جانا ہے، اوکے؟ اس کی بات کا آنکھوں سے جواب دیتا وہ اس کا ماتھا چوم کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا، اور آیتل بھی بائیں جانے والی سیڑھیوں کی طرف چل دی جہاں عروا کا کمرہ تھا۔ بس کچھ دن کی بات ہے ہمدان ملک، پھر دیکھنا کیسے تم خود میرے قریب آتے ہو۔ اس کے جاتے ہی اس کی پشت کو دیکھ کر دل میں مسکرا کر کہتی وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ہائے، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک، کیا کر رہے ہو یہاں؟ میں سر اسٹیفن کا انتظار کر رہا ہوں، ایک پروجیکٹ دیا تھا کل ان کو، تو پوچھنا ہے کہ صحیح ہے یا کوئی مسئلہ ہے۔ تمہیں کوئی کام نہیں ہے؟ جب دیکھو کبھی یہ پڑھ رہے ہو، کبھی وہ پڑھ رہے ہو، اس سر کے پیچھے ہو، اس میم کے پیچھے ہو۔ تو پڑھوں گا نہیں تو قابل کیسے بنوں گا؟ اور اگر ایک قابل انسان نہ ہوا تو تمہارے گھر والے تمہارا رشتہ کیسے دیں گے؟ تم قابل بن بھی جاؤ تب بھی نہیں دیں گے وہ۔ کیا؟ وہ چونک کر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا گویا ہوا، مذاق کر رہی ہوں، وہ اپنے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے آسمان کو دیکھتے ہوئے بولی، مگر اس نے اس کے دل تک کو تکلیف پہنچا دی تھی جو اس کے چہرے کے بدلتے رنگ سے عیاں تھی، مگر وہ عورت اس کی محبت تھی، وہ محبت جس کی خاطر وہ پاکستان تک سے باہر پڑھنے آ گیا تھا،
وہ محبت جس کی ضد سے وہ اپنے خاندان والوں کو اپنے ددیال سے نکال کر اس کے شہر آ بسا تھا۔ انا، غصہ اور اپنی بات کو منوا جانے کا فن اس کو جیسے اس کے پیدا ہوتے ہی ملا تھا، اور جس کا بھرپور فائدہ وہ اٹھا رہا تھا، محض ایک عورت کے لیے۔ عورت میں یہ فن ہوتا ہے، اچھے خاصے مرد کو اپنے عشق میں پاگل کر دینا جانتی ہے۔ وہ بھی اٹھ کر گئی ہی تھی کہ اس کا بھائی نما دوست آ گیا۔ کیا ہوا، منہ پر 12 کیوں بجے ہیں؟ یار کیا فائدہ ایسی محبت کا جو صرف دکھ دے؟ وہ اس کی بات پر حیران ہو کر اس کی طرف چہرہ موڑ کر بولا، بھائی اگر تجھے میں یہ بولوں کہ یہ محبت نہیں ہے تو کہے گا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اتنی اٹیچ ہے مجھ سے، اور اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتی ہوتی تو میرے پروپوز کرنے پر ہاں کیوں کہتی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر آج تجھے میں اس کے بارے میں نہیں، تیرے بارے میں ایک بات کہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، بول۔ وہ فولڈر بند کر کے پیچھے سیڑھی پر رکھ کے بولا، وہ بات یہ ہے کہ تجھے بھی اس سے محبت نہیں ہے، محض دل لگی ہے، اور دل کی لگی کب دل سے جا لگے گی تجھے پتہ بھی نہیں چلنا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تو محبت پر یقین نہیں رکھتا اس لیے تجھے لگتا ہے کہ محبت کچھ نہیں ہوتی، مگر جس دن تجھے ہوگی نا اس دن پوچھوں گا۔ وہ اس کی بات کو مکمل نظر انداز کر کے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو موڑتا ہوا بولا، او میرے محبت کے پجاری، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ محبت نہیں ہوتی، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کسی نام محرم سے نہیں ہوتی۔ محبت پاک ہوتی ہے، بے حد پاک۔ اگر یہ پاک نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نکاح کے وقت مرد اور عورت کے دل میں محبت کا بیج نہ بوتے۔ اگر پاک نہ ہوتی تو نکاح سے پہلے رشتے کو حرام کا نام نہیں دیتے۔ محبت نامحرم سے نہیں ہوتی مسٹر تعمیر شاہ، یہ محرم سے ہوتی ہے۔ تم دیکھنا جب تمہاری شادی ہوگی نا تو تمہیں جو انسیت جو لگاؤ اپنی بیوی سے ہوگا ویسے محسوس تم نے کبھی کسی لڑکی کے لیے بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ گیا، پسینے سے شرابور چہرہ، سردی میں بھی اسے پسینے کا احساس ہو رہا تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے جلدی سے لائٹ اور پنکھا ایک ساتھ چلایا اور پاس پڑے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر پینے لگا۔ ایک دم سے ٹھنڈ کے بڑھ جانے پر ساتھ لیٹے سنابل کی آنکھ کھل گئی تو وہ فوراً منہ سے کمبل اتار کر پنکھا چلتا دیکھ تعمیر سے گویا ہوا، تو ٹھہرا انتہا کا حسین مرد جس نے خود کو ایسے مولڈ کیا ہوا ہے کہ 30 سال کا ہو کر بھی تو 25 کا لگتا ہے، مگر بھائی میں 29 سال کا ہوں اور میں 29 کا ہی لگتا ہوں، اور نہ مجھ سے خود کو اتنا مولڈ کیا جاتا ہے کہ میں اتنی ٹھنڈ میں پنکھے کو برداشت کر سکوں، اس لیے مہربانی تیری بند کر اس کو۔ مگر وہ اس کی بات پر کچھ نہ بولا، محض سر کو اپنی 2 انگلیوں میں جکڑے وہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ اس کا کوئی جواب نہ پا کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سردی انتہا کا زور پکڑ چکی تھی، مگر دوست نما بھائی کے سامنے سردی کیا حیثیت رکھتی تھی۔ وہ اس کے قریب ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، کیا دیکھا خواب میں؟ وہ اتنے سالوں سے اس کے ساتھ تھا، اس کی ہر حالت کو سمجھ جایا کرتا تھا، تبھی وہ جانتا تھا کہ اب پھر اس نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ پیچھے 5 سالوں سے وہ ایسے ہی خواب دیکھ کر ہڑبڑاتا آیا تھا۔ یہ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے ماتھے کی شریانیں دباتا ہوا بولا، کیونکہ تو خود اس سے پیچھا نہیں چھڑانا چاہتا۔ کوئی ایسا دن گزرتا ہے کیا جس دن تو اس لڑکی کو نہ سوچتا ہو؟ یہ سگریٹ تو سلگاتا ہی تب ہے تعمیر، اور کتنا وقت چاہیے تجھے سنبھلنے میں؟ کیوں تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تیری شادی ہونے والی ہے، کیا قصور ہے اس بیچاری کا؟ کب تک وہ تیرے ایسے خواب سے اٹھ جانے کو برداشت کیا کرے گی؟ کب تک؟ ایک نہ ایک دن وہ بھی کوئی فیصلہ کر دے گی۔ کیا جواب دو گے سب کو؟ جس محبت کی مہک تم نے اپنے گھر تک آنے نہیں دی، اس کا تماشا سرے بازار لگاؤ گے کیا؟ خود کو خود ہی قابو کرنا ہے تمہیں تعمیر۔ کوئی عورت برداشت نہیں کرتی کہ اس کا شوہر کسی اور کو سوچے۔ اس لڑکی کو تجھ سے محبت ہوتی نا تو وہ جاتی ہی نہیں تعمیر۔ اسے تیرے ساتھ محض اس لیے رہنا تھا کہ تو ہمیشہ اس کی مدد کرتا رہا ہے، اور اسے اپنے کریئر بنانے کے لیے اتنا بہترین سہولت کار ملا ہوا تھا، تو وہ کیسے تجھے کہیں جانے دے دیتی؟ اسے تجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی تھا تعمیر۔ تو حاصل تھا اس کو، اور حاصل کی قدر کبھی بھی نہیں ہوتی انسان کو، وہ ہمیشہ لا حاصل کے پیچھے ہی تڑپتا ہے تعمیر۔ تو نے خود کو تباہ کر لیا اس لڑکی کے پیچھے۔ تیرا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹی وی پر یہ نیوز تھی، یہاں تک موم ڈیڈ کو ملک سے باہر بیٹھ کر بھی یہ خبر مل گئی، تو اسے اسلام آباد میں ہو کر یہ خبر نہ ملی ہوگی؟ وہ آئی؟ اس نے پوچھا؟ نہیں نا تعمیر، اس نے تجھ سے خود کہا تھا کہ اسے اس کے شوہر سے محبت ہے۔ دیکھ اس نے ثابت کیا، محرم کی محبت نامحرم پر سبقت لے جاتی ہے۔ تو بھی نکال دے اپنے دل و دماغ سے سب، بس کر جا میری جان اب۔ سنابل اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی اس لڑکی کو اپنے دماغ سے فراموش نہیں کر پائے گا۔ وہ دیمک کی طرح اس کی ہر رگ کو چمٹ چکی تھی، جو آہستہ آہستہ اس کو ختم کر رہی تھی۔ سنابل، میں مر جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں کرب دیکھ کر سنابل ایک دم سے مچل اٹھا اور فوراً اسے اپنے بازو میں بھینچ لیا۔ تعمیر، تجھے خدا کا واسطہ ہے، سورہ رحمان کا واسطہ ہے، وہ تیری قرآن پاک سے سب سے زیادہ پسندیدہ صورت ہے، تجھے اس کا واسطہ ہے، مت کیا کر ایسی باتیں۔ ایک عورت کو کیوں تو نے اتنا حاوی کر لیا خود پر؟ کیوں تجھے سمجھ نہیں آتی؟ لوگوں کے مر بھی تو جاتے ہیں، تو بھی سمجھ کہ وہ مر گئی ہے۔ خدا نہ کرے اس سے کبھی کچھ ہو۔ تعمیر اسے خود سے دور کر کے فوراً بولا۔ اس کی اس حرکت پر سنابل صرف نفی میں سر ہلا گیا اور وہ بیٹھ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر سنابل بھی لیٹ گیا، مگر تبھی تعمیر نے اپنا فون اٹھایا۔ اب فون سے کیا ڈھونڈنا ہے؟ سنابل فوراً اس کی جانب منہ موڑتا ہوا بولا،
یار تمہارے ڈپارٹمنٹ کی ایک لڑکی ہے، اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، وہ لے کر آئی تھی میرے پاس، کافی اچھا تھا، تو میں نے کچھ غلطیاں نکالی تھی اور کہا تھا کہ اس کو اپروو کر کے مجھے بھیجے، اگر کوئی غلطی اور نہ لگی تو میں آگے پروسیس کر کے اسے پبلش ہونے بھیج دوں، وہی چیک کرنا ہے۔ سو جا، صبح دیکھ لینا، وہ اسے مطمئن کرتا بولا۔ نہیں یار، صبح وہ بچی پھر آئے گی، کیا فائدہ انتظار کا۔ وہ موبائل دیکھتا ہوا اس سے گویا ہوا۔ ہاں عروہ نے لکھا ہے، میں نے ہی تمہارے پاس بھیجا تھا، کافی ذہین بچی ہے۔ سر اس بات میں ہلائے وہ فون چیک کرنے لگا۔ آیتل کی 2 مسڈ کالز، وہ بھی اس وقت۔ اس نے ابرو سکیڑے۔ کوئی مسئلہ نہ ہو پوچھ لے۔ سنابل نے جلدی سے تجویز پیش کی۔ 12 بجے کی کال ہے یار، 2 بج رہے ہیں، کل پوچھ لوں گا۔ یار پوچھ کر پیچھے ہو، لاہور کی عوام ہے، ساری رات ہی جاگتی ہے، اور آخری بار یاد ہے نا اس کا ایکسیڈنٹ۔ سنابل اتنا ہی بولا تھا۔ اس نے اس کا نمبر ملایا اور فون لاؤڈ سپیکر پر لگا کر کمبل پر رکھے۔ وہ دوبارہ ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، وہ نیند سے ڈوبی ہوئی آواز میں اس سے گویا ہوئی۔ فرمائیں۔ وہ اس کی آواز سن کر اسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا بولا۔ مجھے فرمانا نہیں آتا، میں صرف بولتی ہوں۔ وہ نیند میں پھر بولی تو اس کی بات سن کر سنابل کا قہقہ نکل آیا، جسے وہ جلدی سے دبا گیا۔ فون کیا تھا آپ نے؟ وہ پھر بغیر کسی تاثر کے بولا۔ لگتا ہے آپ کو نظر کا مسئلہ ہے۔ اس کی بات سن کر وہ ششتر رہ گیا اور آنکھیں زور سے بھینچ گیا، مگر سنابل کو اس کا الجھا ہوا چہرہ پرسکون لگ رہا تھا۔ تبھی وہ چاہتا تھا کہ یہ کال تھوڑی دیر چلتی رہے، اسی لیے اس نے فون اٹھا کے تعمیر کی گود سے تھوڑا سا دور کر دیا تاکہ وہ کال نہ کٹ کر سکے۔ مجھے کوئی نظر کا مسئلہ نہیں ہے، آپ عقل سے پیدل ہیں ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ایک دم سے چیختی آواز میں بولی، جس کی بات سن کر سنابل کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گئی۔ آپ کو اگر کوئی کام نہیں ہے تو فون بند کر دیں۔ او مسٹر، جو بھی نام ہے تمہارا، الف بے جیم یا ABC، تم نے فون کیا تھا، تم رکھو اب، ورنہ جیسے ہمدان بھائی کے روم سے دوائی پی کر میرا سر گول گول گھوم رہا ہے ویسے میں تمہارا بھی گھما دوں گی، بلکہ تم رکو، میں کھڑکی سے تمہیں پھینکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر تعمیر اور سنابل دونوں ایک دم سے چوکنا ہو گئے۔ آیتل، کیا پیا ہے آپ نے؟ وہ ایک دم سے اس سے گویا ہوا۔ آیتل؟ یہ آیتل کون ہے؟ میں تو پرنسس ہوں، کیوٹ سی پرنسس، جس سے سب پیار کرتے ہیں، کوئی نہیں ڈانٹتا اس کو سوائے اس مسٹر کھڑوس کے۔ وہ بندر ہمیشہ مجھے کچھ نہ کچھ سناتا ہی رہتا ہے، پتہ ہے اسے سب سے زیادہ بری میں لگتی ہوں۔ وہ حالہ کو بھی نہیں ڈانٹتا۔ کل اس نے حالہ کو GR بنا دیا، ورنہ کلاس کی GR میں تھی۔ میں اتنی خوش تھی، مگر وہ بندر کھڑوس چنگیز خان، پتہ نہیں کس نے اس کا نام شاہمیر رکھ دیا۔ اتنا پیارا ہے وہ، بہت ہاٹ ہے، لڑکیاں کہتی ہیں، مگر وہ کھڑوس ہے، روٹ ہے، کوئی مانتی نہیں۔ اپنی شان میں اس کے منہ سے اتنے خوبصورت الفاظ سن کر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ مجھے لگتا ہے اس لڑکی نے وائن پی لی ہے۔ سنابل اس کی باتیں سن کر اندازہ لگاتے ہوئے بولا۔ یار فیملی تو ڈیسنٹ لگتی ہے، تو کیسے ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ایسی چیزوں کو گھر میں عام رکھتے ہوں۔ اوے کال والے لڑکے، وہ دوبارہ سے گویا ہوئی، تمہیں پتہ ہے پنکھا میرے ساتھ ساتھ گول گول گھوم رہا ہے، باجی تمہیں چکر آ جائیں گے اور بہت برا گرو گی، سکون سے بیٹھ جاؤ۔ اس کی بات سن کر سنابل بولے بغیر نہ رہ سکا۔ تم بھوت ہو کیا جو بدل بدل کر آواز نکال رہے ہو؟ وہ آنکھیں ڈبڈباتی چھت کو گھورتے ہوئے بولی۔ تعمیر، تو کیسے جانتا ہے اس کی فیملی کو؟ وہ اس کی بات کا جواب دے بغیر اس سے گویا ہوا۔ یہ DP لگی ہوئی یقیناً پوری فیملی ہے۔ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ سنابل فوراً بولا۔ تم نے کون سی رشتہ داری نکالنی ہے، چھوڑ کال کاٹ۔ تعمیر سے اس سے فون پکڑتے ہوئے کہا، مگر وہ فوراً پیچھے ہو گیا۔ پاگل، مجھے لگتا ہے اس کے گھر والوں کو نہیں پتا، ورنہ پہلی بار جس نے پی ہو اس کو ایسے چھوڑ کر کوئی تھوڑی جاتا ہے، اس لیے پتہ کرنے دے۔ آیتل بتاؤ کتنے بہن بھائی ہو؟ وہ دوبارہ سے بولا۔ تم بھوت ہو کیا جو خود سے باتیں کر رہے ہو؟ اور اب مجھے میرے گھر سے اٹھا کر لے جاؤ گے جیسے دائس لے گیا تھا؟ کون دائس؟ وہ چھمبے سے بولا۔ وہی جس کو دنیا میں بھیجا تھا انسان بنا کر، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں سنابل۔ سنابل کا نام سن کر تعمیر کے چہرے کے تاثرات بھی ڈھیلے پڑ گئے، اور اپنا نام سن کر سنابل وہ بھی برا سا منہ بنا کر سیدھا ہو کر بولا۔ آپ کو میں جن لگتا ہوں؟ نہیں، وہ تو ناول میں تھا، عشق جن میں۔ ناول کا نام یاد ہے، اپنا نام نہیں پتا، حد ہوتی ہے۔ تعمیر فوراً سے بولا۔ تجھے کیوں اتنی کوفت ہو رہی ہے؟ تو اس نشے کی حالت میں بھی یاد ہے، دیکھ کیسے بتا رہی ہے کہ GR بھی رہنے نہیں دیا۔ آیتل، وہ کھڑوس ہے کون ویسے؟ سنابل کو مزہ آنے لگا تھا، تبھی وہ آیتل سے بات کرنے لگا، جبکہ تعمیر سر نفی میں ہلا گیا۔ شاہمیر ہے، بتائے تو، نکچڑا بندر اکڑو کھڑوس، پتہ ہے ہر وقت ناک لال کے گھومتا ہے، لڑکیاں اسے پسند کرتی ہیں نا، تو زیادہ ہی مسٹر یونیورس بنا پھرتا ہے، حالانکہ پسندیدہ شخصیت ہے، وہ تبھی اس کو GR بنا دیا۔ وہ پھر GR والی بات پر آ چکی تھی۔ یار تعمیر، کیا یار، بیچاری بچی ہے وہ۔ میرے باپ، بند کر دے کال، وہ چڑھ کر بولا۔ اب مجھے جاننا ہے اس نے کیسے پی، پوچھ کر کال کاٹوں گا۔ آیتل، ویسے وہ شامیر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ سنابل نے تعمیر کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ بالکل داعش کے سردار جیسا کھڑوس، اکڑو، ناک پر غصہ لے کر گھومنے والا،
ایسے گھورتا ہے کہ بندے کی جان نکلنے والی ہو جاتی ہے۔ بس اتنا فرق ہے، وہ پیارا ہے، داعش کا سردار پیارا نہیں تھا۔ یہ کالے سوٹ میں مجھے بھی پیارا لگتا ہے، اور پتہ ہے میں تو ان کو ویسے ہی بہت بری لگتی ہوں، تبھی ہر ٹائم بس میری کلاس لگاتے رہتے ہیں۔ بہت برے ہیں وہ۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا، پھر ان کی وجہ سے میں نے گول گپے کھائے اور میرا گلا خراب ہو گیا۔ پھر مما نے کہا ہمدان بھائی کے روم سے میڈیسن کھا لو، تو پھر میں نے دوائی کھائی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہر چیز گھوم رہی ہے۔ وہ روحانسی سی بولی تو سنابل کا قہقہ چھوٹ گیا، مگر تعمیر کے چڑھتے اعصاب کو دیکھ کر وہ خاموش ہوتا، اسے دوبارہ گویا ہوا۔ آیتل، یہ جو جن والی کہانی ہے آپ مجھے سناؤ گے؟ ہاں کیوں نہیں، وہ تو میرا فیوریٹ ناول ہے۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ تعمیر بول پڑا، ناول یاد ہے، شامیر یاد ہے، اس نے کیا کہا وہ بھی یاد ہے، بس اپنا نام نہیں یاد، جس کو کال کی وہ نہیں یاد، ڈرامے باز لڑکی۔ وہ غصے میں بولا تو ایک دم سے وہ لب کاٹتی خاموش ہو گئی۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ منہ پھیر گیا، جبکہ سنابل نے آہستہ سے بولا، ہیلو آیتل، آر یو ہیئر؟ جن، پتہ ہے مجھے یہاں اس شامیر کی آواز سن رہی ہے۔ اس نے اتنے معصوم انداز میں کہا کہ اس کی بات سن کر تعمیر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی، مگر وہ لب کاٹتا اس مسکراہٹ کو چھپا گیا۔ مگر اس کی معصومیت کو دیکھ کر سنابل دوبارہ سے گویا ہوا۔ آیتل، کہانی سنائے نا۔ وہ ایک لڑکا تھا، وہ جرگے کے قانون توڑتا تھا، اس کو سزا دے کر انسانوں کی دنیا میں بھیجا گیا۔ اس کا نام دائس تھا، پھر شامیر ہو گیا، پھر دنیا میں اس کو آیتل پسند آ گئی، مگر اس کے سردار کو قبول نہیں تھا، تو اس نے اس لڑکی کو اذیت دینا شروع کر دی، مگر اسے یہ برداشت نہیں تھا، تو شامیر نے آیتل کو چھوڑ دیا۔ پھر ایک دوائی پی کر وہ امر ہو گیا اور آیتل سے شادی کر لی۔ پھر اس کے بعد اس کی آواز آنا بند ہو گئی، تو سنابل نے ایک بار ہیلو کہا تو تعمیر فوراً سے بولا، سو گئی ہے وہ، آواز نہیں آ رہی اس کی سانسوں کی کیا؟ تبھی اس کی بات پر سنابل نے اسے غور سے دیکھا اور اپنے پورے دانت باہر نکال کر بولا، نہیں بھائی، یہ سانسوں والا معاملہ تیرا ہے۔ اس کی بات سن کر تعمیر اس کی طرف مڑا اور دانت پیستا ہوا گویا ہوا، یہ نہ ہو کہ تیری یہ بتیسی باہر آ جائے، بند کر فون، اور میں نے ایک فائل کمپلیٹ کرنی ہے، تو لاؤنج میں ہوں تو سو جا کر چپ کر کے۔ اس کو ڈپٹ کر وہ فون اور لیپ ٹاپ اٹھا کر باہر نکلا ہی تھا کہ سنابل نے اسے دوبارہ پکارا۔ اپنا نام دوبارہ سن کر وہ کالے ٹراؤزر شرٹ میں وجیح سا مرد آنکھیں گھما کر اس کی طرف مڑا۔ تعمیر، تجھے ایک بات کہوں، ویسے بہت ضروری ہے، دھیان سے سن۔ کر بکواس، وہ بیزاری سے بولا۔ میں اسلام آباد میں تھا جب میں جون کے پاس گیا تھا ہیئر کٹ کے لیے، تو جون نہیں تھا وہاں۔ جون نے بتایا کہ وہ ساتھ والے کلب ہے، اس کا دوست ہیری آج آیا نہیں ہے، تو وہ اس کی جگہ ڈی جے کے طور پر گیا ہے۔ تو مجھے تو کٹنگ کروانی تھی، اور اس کے سوا میں کسی سے کروا نہیں سکتا، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو کال کروں، مگر وہ شور کی وجہ سے فون نہیں تھا اٹھا رہا۔ پھر میں کلب چلا گیا، مگر وہاں میں نے آپ کی ہونے والی بیوی کو دیکھا۔ کیا ہی واہیات لباس تھا، ہاتھ میں وائن کا گلاس، لڑکوں کے ساتھ جھومنا وغیرہ، وہ کیا لگ رہی تھی اس وقت، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بس اتنا کہہ سکتا ہوں وہ اس وقت ایک شریف گھرانے کی بیٹی تو بالکل نہیں لگ رہی تھی، اور نہ ہی ایسا کہ وہ تجھ جیسے مرد کی ہونے والی بیوی لگے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں ماما سے بات کروں، اس سے تو بہترین تیرے لیے یہ لڑکی ہے۔ جب بھی تو خواب دیکھتا ہے، ایک پورا دن کم از کم تجھے خیالی دنیا سے باہر آنے کو لگتا ہے، مگر اس لڑکی نے 1 گھنٹے کی کال میں تجھے نارمل کر دیا ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا تعمیر کبھی بات کے درمیان میں نہیں بولتا، اس لیے وہ آسانی سے ساری بات اس کے گوشے گزار رکھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی بات کو مکمل سن کر وہ 2 قدم بیڈ کے قریب آ کر گہرا سانس لے کر بولا، ماں نے پسند کی ہے نا، تو کچھ دیکھا ہی ہوگا۔ ان کی پسند، ان کی بہو نہ مجھے پہلے دلچسپی تھی اور نہ آج ہے، جو بھی کرتی ہے اس کا فیل ہے۔ اور دوسری بات جو نے بکواس کی ہے، وہ بچی ہے 21-22 سال کی، میری اسٹوڈنٹ ہے، میرے لیے ویسے ہی معتبر جیسے باقی طلبہ، اس لیے تو کوئی بھی بکواس نہیں کر سکتا اس کے بارے میں، اسپیشلی اس بات کے بارے میں کسی کو بھنک بھی نہیں پڑ گئی تو دھجیاں اڑ جائیں گی میرے کردار سے پہلے اس کے کردار کی۔ سب مجھے کچھ کہنے سے پہلے کہیں گے کہ لڑکی خراب ہے، جبکہ میں کیا ہوں، اس کے لیے یہ بات اسے نشے کی حالت میں بھی یاد ہے، اس لیے پلیز لیو دس بوتھ میٹرز۔ مگر تعمیر، جو عادتیں ہوتی ہیں یہ بہت بری ہوتی ہے، کبھی نہیں چھوٹتی، اور ویسے بھی وہ شادی کے بعد بھی اگر نہ بدلی تو تب بھی تو تیرا نام خراب ہوگا، اسے بہتر نہیں ہے کہ تو ماں کو سب بول دے۔ پلیز یار، میرا موڈ ٹھیک ہے، سپوائل نہیں کر۔ وہ چڑھ کر باہر جانے لگا۔ اوکے شامیر، اسے شامیر کہہ کر وہ جلدی سے لحاف میں دبک گیا، اور وہ بھی سر نفی میں ہلاتا کافی بنانے کے لیے کچن کی طرف چل دی۔ جی جناب، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 7۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ، ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔